پہلے ایمان کے لیے یہ مسرت کا پیام، پہلے ایمان کے لیے یہ مسرت کا پیام، مرحبا یا رمضان مرحبا شہر رمضان، پہلے ایمان کے لیے یہ مسرت کا پیام، پہلے ایمان کے لیے یہ مسرت کا پیام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، ہمارا آج کا جو ساتھ ہے وہ اس بات پہ ہے، جہنم، رمضان المبارک اور ماڈرن میڈیکل سائنس۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، جہنم ہے کیا؟ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، دوزخ کس چیز کا نام ہے؟ اس کائنات کی جو سب سے بدترین جگہ ہے، اس کائنات کی سب سے بری ترین جگہ، جہاں پہ انسانوں کو ان کے ان اعمال کی وجہ سے، ان افعال کی وجہ سے، ان اقوال کی وجہ سے داخل کیا جائے گا جو انہوں نے اپنے رب کی نافرمانی کے طور پہ کیے۔ یہ جہنم جس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو وحی کی کہ لوگوں کو ڈراؤ، لوگوں کو بتلاؤ، لوگوں کو بتاؤ کہ ایک ایسی جگہ جہاں پہ صرف درد ہے، تکلیف ہے، اذیت ہے، کرب ہے، تلخی ہے، تنگی ہے، گھٹن ہے، بے چینی ہے، بے قراری ہے، بے سکونی ہے، ایک ایسی جگہ جہاں پہ رونا ہے، گڑ گڑانا ہے، سسکنا ہے، تڑپنا ہے، مچلنا ہے، آہ و بقا ہے، ایک ایسی جگہ جہاں پہ اذیت کے مختلف سٹیپ ہیں، جہاں پہ کرب کے، بے چینی کے، بے قراری کے، بے سکونی کے، میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، مختلف شیپس ہیں۔ ایک ایسی جگہ جہاں پہ ہلاکت ہے، بربادی ہے، تباہی ہے، ذلت ہے، رسوائی ہے، ایک ایسی جگہ جہاں پہ ناکامی ہے، نامرادی ہے، ایک ایسی جگہ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں جو اس کائنات کی سب سے بری جگہ، برا ٹھکانہ، بری اماجگاہ، یہ کس کے لیے ہے؟ شیطان کے لیے۔ یہ شیطان کا گھر ہے، شیطان آگ ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس جگہ کو آگ سے بھرا ہے۔ اس دوزخ میں جس کے ڈیفرنٹ کلاسیفیکیشن ہیں، جہنم ہے، جہنم ہے، سقر ہے، سعیر ہے، لظہ ہے، حطمہ ہے، حاویہ ہے، یہ وہ درجات، یہ وہ کلاسیفیکیشن جو لوگوں کو ان کے اعمال کے مناسبت سے دیے جائیں گے۔ جس نے جتنا جتنا برا کام کیا اس کو یہ درجہ اس کے لیول پہ ملے گا۔ ان سارے درجات کو دوزخ کہتے ہیں۔
اس کو ہیل فائر کہتے ہیں، جہاں گھر آگ کے، بستر آگ کے، لباس آگ کے، کھانے آگ کے، جہاں بدترین ٹارچر سیل، ایسے ایسے ٹارچر سیل جو رونگٹے کھڑے کر دے، جو دل کو دہکا دے، جو روح کو کپانے پہ مجبور کر دے، جہاں کا کھانا، جہاں کا پینا، جہاں کا بیٹھنا، جہاں کا اوڑھنا، جہاں کا بچھونا، سوائے اذیت کے، سوائے کرب کے، سوائے بے چینی کے، میرے محترم بھائی اور بہنوں، کچھ نہیں ہے۔ جہاں پہ ایک ایک دانت احد پہاڑ جتنا بڑا کر دیا جائے، جہاں پہ جسم کو پھلا دیا جائے، پھیلا دیا جائے، وزن کو بڑھا دیا جائے، جہاں کھال کو بار بار اتارا جائے، جسم کو نوچا جائے، ہونٹ اتنا لمبا کر دیا جائے کہ وہ پاؤں تک چلا جائے، لٹک جائے، یہ پورا جی آئی ٹی ٹریک ری ایکٹم کے ذریعے سے باہر نکال دیا جائے، جن کو پینے کے لیے میرے محترم بھائی اور بہنوں، پس پیپ، زخموں سے نکلنے والی گندگی، جس کی بدبو، جس کا ذائقہ، جس کو دیکھ کے وومٹ آئے، وہ بار بار پینے کو دیا جائے۔ جہاں پہ میرے محترم بھائی اور بہنوں ایسی ایسی سائیکولوجیکل ٹارچر، ایسی خارش انسان اپنی کھال اپنے جسم سے نوچ دے، جہاں بار بار سروں کو کچلا جائے، جہاں آگ کے تندور میں لوگوں کو ڈال کے ان کے پورے جسم کو روسٹ کیا جائے۔ ایک لمحے کے لیے امیجینیشن کرو کہ یہاں دنیا کی معمولی سی آگ، اس کے اوپر ذرا برتن کو ہاتھ لگ جائے تو میرا نروس سسٹم کس طرح کھینچتا ہے، اور سوچو جہاں پہ کھال ادھیڑ دی جائے، نئی کھال پھر آ جائے۔ اس کو ویژولائز کرو، امیجینیشن کرو۔ میرے محترم بھائی اور بہنوں، یہ سب سے بدترین جگہ آخر کس کے لیے ہے اور کس وجہ سے ہے؟ اس کو ذرا اس رمضان کے ساتھ ریلیٹ کرو۔ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اس دوزخ کے وہ جو جتنے دروازے ان کو بند کر دیا جاتا ہے، 7 دروازوں کو، یعنی وہ سارے کلاسیفیکیشن، وہ جو 7 کلاسیفیکیشن ہے، اس کے ڈور کلوز کر دیے جاتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ بچانا چاہتا ہے کہ میرے بندے بچ جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہر سال میرے محترم بھائی اور بہنوں ان ایام کو اس لیے لے کے آتا ہے کہ میرے بندے ان سارے دروازوں سے بچ سکیں، کہیں یہ اس راستے میں گزرنے والے نہ بن جائیں۔ میرے محترم بھائی اور بہنوں، سائنس کو سمجھ آ چکی ہے کہ اس کائنات میں ایک نیگیٹو پلیس بھی ہے، اور جہاں اس کائنات کی ساری کی ساری نیگیٹیوٹی اس کاسمک انرجی کے اکارڈنگ، اس لا آف اٹریکشن کے اکارڈنگ وہاں پہ جمع ہو رہی ہے۔ میرے محترم بھائی اور بہنوں، اسٹیفن ہاگن، جس کو اس صدی کا
سب سے عقل مند انسان کہا جاتا ہے سائنس کے اعتبار سے. اس نے جو کتاب لکھی دا بریف آف ہسٹری، جس میں اس نے بلیک ہول کا کانسیپٹ دیا، جس کو ملینز لوگوں نے جس کی کتاب کو پڑھا. وہ بلیک ہول کیا ہے، وہ کالا گڑھا کیا ہے؟ یہ وہی بلیک ہول ہے جس کے بارے میں 1442 سال پہلے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنم کو 10,000 سال دہکایا گیا. پہلے وہ سرخ ہوئی، پھر 10,000 دہکایا گیا وہ سفید ہوئی، اور پھر 10,000 سال دہکایا گیا وہ سیاہ ہو گئی. وہ تاریک، وہ تنگ، وہ جگہ، وہ ہیل فائر، وہ بلیک ہول جہاں پہ ساری کی ساری نیگیٹیوٹی اٹریکٹ ہو رہی ہے لا آف اٹریکشن کے اکارڈنگ. اور اس کائنات میں میرے محترم بھائی اور بہنوں، جتنے برین نیگیٹیوٹی کو جنریٹ کریں گے وہ سارے کے سارے اس نیگیٹو پلیس کے طرف لا آف اٹریکشن کے اکارڈنگ کھینچتے چلے جائیں گے. میرے محترم بھائی اور بہنوں، یہ جو مائنڈ سائنس ہے یہ اس قدر سٹرونگ ہے کہ ادھر ہم نے پازیٹیو سوئچ آن کیا تو ساری کائنات کی پازیٹیوٹی ہمارے ساتھ اٹریکٹ کر جاتی ہے، کنیکٹ کر جاتی ہے. اور اس کائنات کی سب سے پازیٹیو ذات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے. اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اس کائنات کی ساری اچھائیاں، ساری کی ساری خیر، ساری کی ساری بھلائیاں تیرے رب کی طرف سے ہے. اور اس کائنات کی سب سے جو نیگیٹو پلیس ہے وہ یہ ہیل فائر ہے، اور جو سب سے نیگیٹو ذات ہے وہ شیطان ہے. اور جیسے ہی ہمارے برین نے نیگیٹو کا سوئچ آن کیا تو شیطان اور شیطان کی ساری انرجیز اور اس کی ساری ذریت آپ کے ساتھ کنیکٹ کر جاتی ہے. رمضان المبارک میں رب تعالیٰ اس نیگیٹیوٹی کے سارے کنیکشن کو ڈسکنیکٹ کرنا چاہتا ہے، روکنا چاہتا ہے. صوم کیا ہے؟ رکنا، روکنا. اور روزوں کا مقصد کیا تھا؟ لعلکم تتقون، بچانا، پروٹیکٹ کرنا. ہمارا رب ہمیں اس جہنم سے بچانا چاہتا ہے، اس نیگیٹو شیطان سے ہمیں بچانا چاہتا ہے، اس نیگیٹیوٹی کی ساری ذریت سے پروٹیکٹ کرنا چاہتا ہے. اس جہنم سے، جہیم سے، سقر سے، سعیر سے، لظا سے، اوتابا سے، آویہ سے ہمیں بچانا چاہتا ہے. اس کے لیے رب تعالیٰ نے یہ رمضان کا پورا سیشن دیا. ایمان کے لیے یہ مسرت کا پیام، ایمان کے لیے یہ مسرت کا پیام. مرحبا یا رمضان، مرحبا شہر رمضان. ایمان کے لیے یہ مسرت کا پیام، ایمان کے لیے یہ مسرت کا پیام. ان دروازوں کو رب نے اس لیے بند کیا کہ میں تمہارے لیے بند کر دوں گا. صرف وہ کر کے آؤ جو میں چاہتا ہوں، اپنی آنکھوں سے وہ دیکھو جو میں چاہتا ہوں، اپنی زبان سے وہ بولو جو میں چاہتا ہوں، اپنے کان سے وہ سنو جو میں چاہتا ہوں، اپنے دل اور دماغ میں وہ خیالات، وہ سوچیں لے کے آؤ، ہاتھوں اور پیروں سے وہ کرو جو میں چاہتا ہوں، تاکہ تم اس سے پروٹیکٹ ہو سکو. لعلکم تتقون. ہمارا رب ہمیں متقی بنانا چاہتا ہے. اور یہ رمضان اللہ کا انعام ہے، اللہ کا گفٹ ہے. وہ شیطان میرے محترم بھائی اور بہنوں جو ہمیں اپنی تلبیسوں میں، مکر و فریب میں، دجل میں، دھوکے میں ہمیں انگیج کرتا ہے، وہ ہمیں بار بار تھاٹ دیتا ہے، وہ ہمیں وسوسے دیتا ہے، اور وہ ہمیں نیگیٹیوٹی کے اندر انوالو کرتا چلا جاتا ہے.
ہمارا رب واللہ اس رمضان میں اس شیطان کو سب سے پہلے جکڑتا ہے، اس کو باندھتا ہے، اس کو سمندر کے ان سیاہ تاریخ ٹھکانوں پہ لے جاتا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کرتا ہے۔ کس لیے؟ کہ ہم پرماننٹ اس سے بچ سکیں، پرماننٹ اس سے بچ سکیں۔ 30 دن ہمیں ایکسرسائز کرواتا ہے، پورا رمضان کا مہینہ 29 یا 30 دن کا ہمارا رب، میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، ہمارا رب ہماری پلاننگ کرتا ہے، گرومنگ کرتا ہے، برین واشنگ کرتا ہے، ہمیں ایک ایک چیز کو، اٹھنا کیسے ہے، بیٹھنا کیسے ہے، کھانا کیسے ہے، پینا کیسے ہے، سونا کیسے ہے، جاگنا کیسے ہے، قیام کیسا، رکوع کیسا، سجدہ کیسا، ایک ایک چیز کس لیے؟ اس جہنم سے پروٹیکشن کے لیے۔ ہمارا رب ہمیں پروٹیکٹ کرنا چاہتا ہے۔ اور کیوں کرنا چاہتا ہے؟ کیونکہ میرے محترم بھائی اور بہنوں، اتنی ہماری ماں بھی ہم سے محبت نہیں کرتی جتنا ہمارا رب ہم سے محبت کرتا ہے۔ اور یہ رمضان ہماری زندگی میں کیوں آیا؟ کہ ہم ان سارے کے سارے وہ جو جہنم کے طبقات ہیں، درجات ہیں، کلاسیفیکیشن ہیں، ہم اس سے بچ سکیں، جو ہم نے اپنے اوپر اپنے اعمال کی وجہ سے واجب کر لیے۔ میرے محترم بھائی اور بہنوں، یہاں ایک بہت پیارا واقعہ میں آپ لوگوں کے سامنے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ جب جنت کو بنایا گیا نا، اللہ تعالیٰ نے جبریل کو حکم دیا جاؤ جنت کو دیکھ کے آؤ۔ وہ جنت دیکھی، اتنی خوبصورت، اتنی دل نشین، اس کی ایک ایک چیز، اس کے محلات، اس کے لباس، اس کی چیزیں، اس کے کھانے پینے، سواریاں، وہاں کے لوگ، وہاں کی خوشبو، وہاں کی نہریں، وہاں کے لہلہاتے کھیت، باغات، وہ لگے ہوئے دسترخوان، وہ گاؤ تکیے، وہ تخت، وہ منبر، وہ محراب۔ میرے محترم بھائی اور بہنوں، جبریل امین نے کیا کہا؟ اے اللہ، اس کے بارے میں جو سنے گا وہ تو اس کو پائے بغیر، اس کو لیے بغیر رہے گا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر آزمائشوں کے، صبر کے، میرے محترم بھائی اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر تکلیفوں کے، اذیتوں کے، کرب کے، اللہ تعالیٰ نے وہ پردے وہ ڈال دیے کہ ہماری رضا کے لیے، اس جنت تک جانے کے لیے ان مشکلات کو، ان تکلیفوں کو، تنگیوں کو، آزمائشوں کو پار کر کے کون آئے گا؟ وہ جب پردے دیکھے تو کہا کہ جبریل امین نے، اللہ یہاں تک تو اب مشکل سے لوگ آئیں گے۔ جب جہنم بنائی تو جہنم کے عذابوں کو دیکھ دیکھ کے، چیزوں کو دیکھ کے، وہاں کے طبقات کو دیکھ کے، وہاں جو ٹارچر سیل تھے ان کو دیکھ کے، میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، کہا یہ تو کچھ سن لے گا تو اس کی طرف جائے گا بھی نہیں۔ لیکن جو اس کے راستے میں پردے لٹکائے، جس کو آج ہم عیاشی کہتے ہیں، بدماشی کہتے ہیں، جس کو ہم مستی کہتے ہیں، جس کو ہم سکون کہتے ہیں، جس کو ہم راحت کہتے ہیں، جس کو ہم چین کہتے ہیں، میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، بظاہر جنت کے راستے میں تکلیفیں ہیں، پریشانیاں ہیں، آزمائشیں ہیں، مشکلات ہیں، لیکن ہمارا وہ جو اصل ٹھکانہ، مقام، وہ جو منزل، وہ سکسیسفل ہے۔ اور بظاہر جہنم کی طرف وہ جتنی چیزیں، وہ تکبر، وہ انا، وہ اپنی چدراہٹ، وہ بڑے بول، وہ ریاکاری، وہ دکھاوا، وہ مستیاں، وہ فیم، وہ شہرت، وہ مرتبے، مقام، جتنے مرضی مل جائیں، یہ سارے پردے جب ان سے گزرو گے تو جو اینڈ پہ ٹھکانہ ہے نا، وہ بدترین ہے، بدترین ہے۔ اور ہمارا رب اس رمضان المبارک میں ہمیں بہترین جگہ پہ لے جانا چاہتا ہے اور بدترین جگہ سے بچانا چاہتا ہے۔ یہ رمضان کیوں آیا؟ ہمارا رب ہمیں ان سارے کے سارے وہ جو طبقات ہیں، وہ جہنم کو دیکھو، وہ جہیم کو دیکھو، وہ سقر کو دیکھو، وہ سعیر کو دیکھو، وہ لظا کو دیکھو، وہ حطمہ کو دیکھو، وہ حاویہ کو دیکھو۔ حاویہ کیا ہے؟ پوری کی پوری آگ، جس کی مسافت
پتھر گراؤ 70 سال اس کی تہ میں جانے تک لگا دے، جو پوری کی پوری آگ سے بھری ہے. کس کے لیے؟ منافقوں کے لیے. کون سے منافق؟ جو زبان سے کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پہ بھی، اللہ کی کتابوں پہ بھی، اس کے فرشتوں پہ بھی، اس کے نبیوں کے بھی، تقدیر پہ بھی، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پہ بھی، جنت پہ بھی، لیکن عمل وہ سارے کے سارے اس حاویہ میں جانے والے ہیں. میرے محترم بھائی اور بہنوں، یہ رمضان اس لیے آیا، ہمارا رب ہمیں طیب کرنا چاہتا ہے، طاہر کرنا چاہتا ہے، مطہر کرنا چاہتا ہے، پاکیزہ کرنا چاہتا ہے. وہ اس سب سے بری ٹھکانے، بری جگہ، بری اماجگاہ اس سے پروٹیکٹ کرنا چاہتا ہے. اور یہی لعلکم تتقون ہے، یہی تقوی ہے، یہی پرہیزگاری ہے کہ ہم اپنے آپ کو بچا لیں، اپنے آپ کو بچا لیں. جس طرح ہم نے رمضان المبارک میں 1 ماہ اپنے رب کی انسٹرکشن کو فالو کیا اور ہم اس سے پروٹیکٹ ہو گئے، ہم اس سے بچ گئے. ہمارا رب چاہتا ہے کہ ہم پوری زندگی کے لیے اپنے رب کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے، اس جہنم سے بچنے کے لیے، میرے محترم بھائیوں، پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنی بار دعا مانگتے تھے؟ اللہم اجرنا من النار. کتنی بار دعا کرتے تھے؟ اللہم اسألک جنت الفردوس. میرے محترم بھائی اور بہنوں، آج میں ایک لمحے کے لیے اس بات کو ریئلائز کروں کہ اس جہنم کو، جس کا تذکرہ قرآن میں رب تعالیٰ نے کتنی شدت کے ساتھ کیا، وہ کالے سیاہ چہرے، وہ بدصورت چہرے، وہ نحوست ٹپکتے ہوئے چہرے، وہ آہ و بکا کرنے والے انسان، ان کے اندر وہ درد، وہ کرب، وہ بے چینی. 70 سال پکاریں گے، ان کی پکار کو کوئی سنے گا نہیں. آہ و بکا کریں گے، ان کی آہ و بکا پہ جواب نہیں دیا جائے گا. یہ سارا کچھ رب تعالیٰ ہمیں آج کیوں بتانا چاہ رہا ہے؟ ہم بچ سکے. اور رمضان وہ پریکٹیکل منتھ ہے جس میں ہمارا رب ہمیں ایک ایک چیز کو پریکٹیکلی دکھا بھی رہا ہے، کرا بھی رہا ہے. میرے محترم بھائی اور بہنوں، اس کائنات میں سائنس کہتی ہے 2 طرح کی انرجیز ہیں، 2 طرح کی قوتیں ہیں، 2 طرح کی طاقتیں ہیں. ایک پازیٹیو ہے، ایک نیگیٹیو ہے. جو پازیٹیوٹی کی طرف جائے گا، میرے محترم بھائیوں بہنوں، قرآن بھی یہی کہتا ہے، ہر انسان کے اندر 2 نفس ہیں. ایک نفس مطمئنہ ہے، ایک نفس امارہ ہے. جو نفس مطمئنہ ہے وہ اس کو اچھائی کی طرف، خیر کی طرف، بھلائی کی طرف رغبت دیتا ہے. اور جو نفس امارہ ہے، جو نیگیٹیوٹی ہے، وہ اس کو برائی کی طرف، شر کی طرف، ہر اس بات کی طرف جو نیگیٹو ہے اس کی طرف اٹریکٹ کرتا ہے، اسی کے لیے اس کو تحرک دیتا ہے، اسی کے لیے وہ انسان ایفرٹ کرتا ہے. اور جتنی پازیٹیوٹی ہے وہ آخرکار جہاں سے وہ پازیٹیوٹی شروع ہوئی اس کے ساتھ مل جائے گی. یہ ساری ایک چین ہے اور آخرکار ہر جو پازیٹیوٹی ہے وہ اس پازیٹیو ذات کے ساتھ مل جائے گی جس کے بارے میں رب تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، اس کائنات کی ساری اچھائیاں، ساری کی ساری خیر، ساری کی ساری بھلائیاں تیرے رب کی طرف سے ہیں، اور سارے کے سارے شر، ساری کی ساری برائیاں، سارے کے سارے دھوکے، سارے کے سارے فریب، یہ جھوٹ، یہ غیبت، یہ چگلی، یہ حسد، یہ بغض، یہ کینہ، سب سے پہلے کرنے والا کون تھا؟ سب سے پہلا حسد کرنے والا شیطان تھا. کینہ اس کے اندر تھا، بغض اس کے اندر تھا، اناد اس کے اندر تھا، ریونج اس کے اندر تھا. اس کائنات کے اندر دھوکہ دینے والا سب سے پہلے کون تھا؟ وہ شیطان تھا جس نے آدم کو دھوکہ دیا. اور آج اس پیٹرن پہ جو چلے گا وہ اپنے آپ کو اس جہنم میں لے کے جائے گا. یہ وہ اعمال ہیں
جھوٹ بولنے والا کون تھا؟ میرے محترم بھائی اور بہنوں، اپنی زبان کو، اپنے بدن کو، اپنے سارے کے سارے باڈی سے نکلنے والے جو افعال تھے ان کو نیگیٹو وے پہ لے جانے والا کون تھا؟ وہ شیطان تھا، اور ہمارا رب ہمیں اس سے پروٹیکٹ کرنا چاہتا ہے۔ اس کے لیے رب تعالیٰ نے یہ رمضان المبارک ہمیں دیا، اور کیونکہ وہ ہمارے خون میں گردش کرتا ہے، وہ ہمیں ہر لمحے کے بعد، ایک سیکنڈ کے بعد ایک نیا تھاٹ دیتا ہے، تو رمضان میں اللہ تعالیٰ نے اس کو باندھا اور جہنم کے دروازوں کو اس لیے بند کر دیا۔ میرے محترم بھائیوں، ہمارا رب ہمیشہ کے لیے ان دروازوں کو ہمارے اوپر بند کرنا چاہتا ہے، اور بند اس کے ہوں گے جو بند کروانا چاہتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ہم اس وقت تک کسی قوم کی حالت نہیں بدلتے، کسی فرد کی حالت نہیں بدلتے جب تک اس کو خود اپنی حالت کے بدلنے کا احساس نہیں ہوتا۔ یہ رمضان اللہ تعالیٰ نے اسی احساس کو اجاگر کرنے کے لیے ہمیں دے دیا، وہ سچویشن بنا دی، وہ سارے کے سارے سین، وہ سارے کے سارے کام اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے کھول کے رکھ دیے۔ اب یہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس بدترین جگہ سے، اس نیگیٹو پلیس سے، اس بلیک ہول سے کس طرح بچا سکتے ہیں جو ہر برائی کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے، ہر برائی کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے۔ یہ برائی کرنے والا کوئی بھی ہوگا، کوئی بھی ہوگا، اس کا نام کوئی ہو، اس کا کوئی نام رکھ دو میرے محترم بھائی اور بہنوں، جس کی باڈی سے نیگیٹیوٹی نکل رہی ہے۔ دیکھو سائنس نے تو کلیئر کہہ دیا، اف یور باڈی جنریٹ نیگیٹیوٹی دین یور آل ایکٹیویٹی آر نیگیٹو۔ اب جس کی باڈی سے برین میں نیگیٹیوٹی جنریٹ ہوئی ہے، اس کا دیکھنا کیسا ہوگا، بولنا کیسا ہوگا، سننا کیسا ہوگا، لینا کیسا ہوگا، دینا کیسا ہوگا، پکڑنا کیسا ہوگا، چلنا کیسا ہوگا، سوچنا کیسا ہوگا، سمجھنا کیسا ہوگا۔ میرے محترم بھائیوں، اسی سے بچانے کے لیے تو صوم تھا، اسی سے روکنے کے لیے تو روزہ تھا۔ اور یہ کیوں تھا؟ لعلکم تتقون۔ ہمارا رب ان ساری بری چیزوں سے اس لیے بچانا چاہتا ہے کہ شیطان نے قسم کھائی تھی، رب کی عزت کی، کبریائی کی، جلال کی، عظمت کی، اے اللہ میں تیرے اس حضرت انسان کو، اس حضرت آدم کو بہکانے کے لیے پوری کوشش کروں گا۔ میرے محترم بھائیوں، رب تعالیٰ نے ہم پہ احسان کیا، کرم کیا، فضل کیا، اور بدترین ہے وہ شخص، بدقسمت ہے وہ شخص، بدبخت ہے وہ شخص جس کی زندگی میں رمضان آئے اور وہ اپنے آپ کو رمضان کے روزے رکھ کے، عبادات کر کے، اپنے رب کی باتوں کو مان کے اس جہنم سے نہ بچ سکا، اس جہنم سے نہ بچ سکا۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس جہنم سے بچنے والا بنائے، اور اللہ سبحانہ وتعالی ہماری نسلوں کو، ہمارے بھائیوں کو، ہماری بہنوں کو، ہمارے دوستوں کو، ہمارے رشتہ داروں کو، ہمارے دادا دادی، نانا نانی، ہمارے ماں باپ، سب کو جہنم سے بچا کے اللہ تعالی جنت الفردوس میں ایک ساتھ جمع کر دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ پہلے ایمان کے لیے یہ مسرت کا پیام، پہلے ایمان کے لیے یہ مسرت کا پیام، مرحبا یا رمضان، مرحبا شہر سیاہ۔